اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ اب زور چل سکتا نہیں ہرگز یہاں شیطان کا، یہ ملک ہے اسلام کا، یہ الحمدللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، فرزندان اسلام، سرزمین خیبر پر تا حد نگاہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان خیبر پخاورا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء اسلام نارملا پختونخوا، نارملا پختونخوا۔ رحمت کا بادل چھائے گا۔ خیبر پخاورے تا حد نظر اسلام مینو او پناموس رسالت سرشنجلو زوانانو زلمو مشرانو سپن روبو او پسٹیج باندناس دے قبائلی سے میں مشران اور پاکستانی قوم عمائدین نن فتح عظیم الشان ملین باکس باندے تمام قبائل ہوتا اور بالخصوص بخیبر قبائل ہوتا پختنوں ہوتا پا اسلام مین ہوتا مبارکی ورکوم چپ تاریخ انسانی کے پدغ خاور باندے دمر انسانیت ندے وزے شوائے او دا ٹول خلق من چناستی دا دے اللہ دین دے پارا دے ناموس رسالت تحفظ دے پارا دے عقیدہ ختم نبوت دے عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ دے پارا اور دے پاکستان سیاسی استحکام دے پارا دل ترائے وزے شوی دی اور انشاءاللہ دے پاکستان نظریاتی شناخت خلاف چکم سازشن روان دی دا قوم بے انشاءاللہ پخپل اتحاد دا سازشن ناکام ہوئی اور دے قوتون دا ملک دے حکومت کا حق نوال کرو
تمام محترم ورونو پدے وقت کے چونکہ زمون پیغام ٹول ملک تروان دا ٹول دنیا تروان دا نستاسو پہ اجازت زبا یوسو خبرے اس کو اردو کے حکم تاسو جماعت محترمو تاسو پہ سکون سرا ددق اجتماع مقاصد حاصل ہوئے میں آج پوری قوم پر واضح کرنا چاہتا ہوں میں آج عالمی برادری پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ الیکشن میں دھاندلیاں کر کے تمہیں بتایا گیا کہ پاکستان میں مذہب کا کردار ختم ہو چکا ہے مذہبی قوتوں کا کردار ختم ہو چکا ہے لیکن ہم نے بھی اس چیلنج کو قبول کیا ہم میدان میں آئے اور ہم نے آج 11واں ملین مارچ کر کے تا حد نظر انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اکٹھا کر کے تمہیں پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان میں مذہب زندہ ہے اسلام زندہ ہے اسلام کا کردار زندہ ہے مذہبی طبقے زندہ ہیں اور مذہب کی سیاسی طاقت مضبوط ہے تمہارا باپ بھی مذہبی قوتوں کو پاکستانی سیاست سے باہر نہیں کر سکے گا میں قبائلی خلق تدا خبر کول غواړم او ټول قوم تدا خبر کول غواړم چې نن تمام سیاسی پارټۍ او سیاسی قیادتونه غلي دي نیم خبر چې کوم مصلحت دپاره دوی جبې غلي کړي په داسې وخت کې چې په ملک کې افراتفري ده په داسې وخت کې چې د ملک اقتصاد تباہ و برباد ده په داسې وخت کې چې د غریب زندگی په ده تنګه شوله دی خودکشۍ ته مجبوره شو په داسې وخت کې جمعیت علماء اسلام او د پاکستان مذهبي جماعتونو قوم سره اوږه په اوږه ودرېدل او قوم ته او قبایلو ته احساس ورکړ چې تاسو تنها نه یې انشاءالله دا قوت تاسو په څنګ کې محکم ولاړو نن هم ستاسو په اوږه اوږه ولاړ ده او تاسو به هېچېرې هم دغو ظالمانو ته تنها حواله نه کړي آج پاکستان میں خاموشی کا منظر ہے سیاسی لوگ اور بڑی سیاسی جماعتوں کے دعوے دار آج وہ مصلحتوں کا شکار ہیں لیکن جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کی جماعتیں آج میدان عمل میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے نہ قبائل کو اور نہ پاکستانی قوم کو ہم تنہا چھوڑ سکتے ہیں اور اس جبر اور ظلم کے ماحول میں انشاءاللہ ہم آپ کی پہلی صف ہوں گے اور پہلی صف پہ ان کے خلاف جنگ لڑیں گے قائد قدم بڑھاؤ قائد قدم بڑھاؤ قائد قدم بڑھاؤ نعرہ تکبیر ہم نے جتنے بھی ملین مارچ کیے ہیں آج 11واں ملین مارچ ہے یہ مذہبی جماعتوں کا کردار ہے یہ مذہبی جماعتوں کی عوامی قوت کا مظاہرہ ہے اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں
ہمارے آج تک لاکھوں لاکھوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہونے کو ہیں، لیکن ہمارے اجتماعات میں کسی شیشے کو بھی نقصان نہیں پہنچا، کسی چڑیا کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ تو اب میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، 11 ملین مارچ کر کے آج میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر آنے والے حالات میں کسی نے رکاوٹ ڈالی، آنے والے حالات میں اگر کسی نے حالات خراب کیے تو وہ نوٹ کر لے کہ پھر خون خرابے اور بدامنی کے ذمہ دار وہ ہوں گے۔ ہم نے پرامن شہری کا ثبوت فراہم کر دیا ہے، اس سے بڑھ کر ہم کیا ثبوت مہیا کر سکتے ہیں؟ قائد اشارہ کوا، قائد قدم بڑھاؤ۔ لیکن میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اصول پر کوئی سودا بازی نہیں ہوگی۔ تم نے جعلی الیکشن کرائے، تم نے جعلی حکمران ہم پر بٹھائے، تم نے جعلی حکمرانی کا تصور پیش کیا۔ اگر آپ ہم سے جعلی حکمران منوانا چاہتے ہیں، ہم جعلی اکثریت اور جعلی حکمرانوں کو تسلیم کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ ہم سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر اور پاکستان کی اسلامی سرزمین پر کسی یہودی ایجنٹ کی حکمرانی قبول کریں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ اس حکمرانی کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔ میرے محترم دوستو، تم نے 10 سال تک ملک میں کمزوریاں تو ہوتی ہیں، ہر حکومت میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تم نے ان کمزوریوں کو اٹھا کر عوام کو سبز باغ دکھائے۔ ہم آئیں گے تو پھر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ تم نے سبز باغ دکھائے کہ ہم آئیں گے تو آبادی آئے گی۔ یہ تو چوروں کی حکومت ہے۔ تم نے کرپشن کی باتیں کی، تم نے چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگائے، تم نے قوم کو اطمینان دلایا کہ ہم تمہیں کرپشن سے نجات دلائیں گے، ڈاکوؤں سے نجات دلائیں گے، چوروں سے نجات دلائیں گے۔ یہ ایک دلکش نعرہ تھا۔ اس نعرے پر تم نے ماحول بنایا اور اقتدار تک پہنچے، لیکن اقتدار تک پہنچنے کے بعد تم نے اس ملک کے عقیدے پہ حملہ کیا، تم نے پاکستان کی اسلامی شناخت پر حملہ کیا، تم نے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کر کے تاریخ کی بہت بڑی منافقت کا مظاہرہ کیا۔ اگر نبوت اور ختم نبوت سے معاملات بنتے تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبوت کی بات کرتا ہے، وہ بھی ختم نبوت کی بات کرتا ہے، لیکن ہم مدعی نبوت کے اس تمام جعلی نعروں پر لعنت بھیجتے ہیں اور ان کے عقیدے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم ایسے لوگ نہیں کہ ان نعروں سے آپ ہمیں بہلا سکیں گے۔ تم نے ریاست مدینہ کی بات اس لیے کی، مجھے پتا ہے تمہارے اسمبلی کے ممبر نے ایوان میں کہا، اور میرے پاس ابھی چند دن پہلے نوجوانوں کا ایک وفد آیا تھا، اس میں ہر جماعت سے وابستہ نوجوان تھے، اس میں پی ٹی آئی کے نوجوان بھی تھے، اور ایک خاتون، ایک طالب علم، ہماری بیٹی، وہ مجھ سے سوال کرتی ہے کہ مولانا صاحب، مدینہ منورہ میں اگر یہودیوں سے معاہدے ہو سکتے ہیں تو پھر آج ہم یہودیوں سے معاہدے کیوں نہیں کریں گے؟ اگر ہمارے لیے قبلے کا اور کعبے کا تعین کر کے ہمارے حوالے مکہ کیا جاتا ہے
اور بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کیا جاتا ہے، تو پھر آج ہم بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضے کو کیوں تسلیم نہ کر لیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا، تو ریاست مدینہ کا معنی میثاق مدینہ ہے، یہ تو ابتدائی دن تھے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی حکمت عملی تھی کہ مکے کے مشرکین کو تنہا کر کے مدینے کے مخالفین کے ساتھ امن کے معاہدات کیے۔ لیکن تمہیں بھول گیا کہ پھر یہودیوں کو مدینے سے نکالا، انہوں نے خیبر میں پناہ لی، آپ نے وہاں بھی تعاقب کیا، وہاں سے بھی نکالا، اور آپ نے حکم دیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہود کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔ تمہیں وہ حدیثیں کیوں یاد نہیں؟ رسول اللہ کا آخری عمل تمہیں کیوں یاد نہیں ہے؟ اس قسم کے جاہلانہ تصورات کے ساتھ تم پاکستانی عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم عوام میں آ کر عوام کی رہنمائی کریں اور عوام کو بتائیں کہ اس قسم کے فرسودہ، جاہلانہ اور گمراہی پر مبنی اس قسم کی سوچ، اس کو پاکستان کی سرزمین پر جگہ نہیں دی جا سکے گی۔ میرے محترم دوستو، تم نے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا ہے، تم نے مدارس پہ حملہ کیا ہے، تم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ایجنڈے کی تکمیل کرنی چاہیے۔ یہ ملین مارچ ہیں، یہ عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جس نے تمہیں بریک لگایا ہے، جو تمہارے لیے رکاوٹ بن گیا ہے۔ اب میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تمہارا باپ بھی دینی مدارس پر پابندی نہیں لگا سکتا، تمہارا باپ بھی اس ملک میں قادیانیوں کے نیٹ ورک کو کھلی چٹھی نہیں دے سکتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تم نے اسکولوں کے نصاب میں ختم نبوت کے جملے کاٹے ہیں، اور تم نے نوجوانوں کی تعلیم کو گمراہ کن تعلیم بنانے کے لیے آپ ہمیں وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں جہاں گمراہی ہی گمراہی ہے۔ آپ ہمیں اسکول پڑھوانا چاہتے ہیں اور اس کے نصاب میں آپ گمراہی لا کر قوم کو گمراہ اور بچوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ تم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم تو بڑا لحاظ رکھ رہے ہیں، ابھی ہم عوامی رائے کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کوئی اسلام آباد آتا ہے تو ہم اس کو کنٹینر بھی مہیا کریں گے۔ وہ کنٹینر چھوڑو، تمہیں باتھ روم میں بھی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ ابھی تو ہم نے جو شاعر بنے ظالموں کو خبر ہو، تم نے ہماری تہذیب کو خراب کرنے کی کوشش کی، تم نے ہمیں ایک ننگی تہذیب دینے کی کوشش کی، ایک برہنہ تہذیب، مغربی تہذیب، کہ ہمارے جوانوں سے اور ہمارے بچیوں کے سروں سے تم نے حیا کے دوپٹے نوچے، لیکن ہم انشاءاللہ ان کے سروں پر حیا کی چادر ڈالیں گے۔ یہ نظریاتی جنگ ہے، اور انشاءاللہ ہم، کل تم بھی آئے تھے یہاں، آج ہم بھی آئے ہیں یہاں، تم نے بھی شیشے میں اپنی شکل دیکھ لی اور ہم بھی شیشے میں اپنی شکل دیکھ رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھو، سرکاری وسائل سے جلسے کرنے والوں، اور جیسے کہ میرے بھائی نے کہا کہ جب آپ مطالبہ کرتے ہیں تو وزیر اعلیٰ کہتا ہے کور کمانڈر سے پوچھوں گا،
اور جب آپ مطالبہ کرتے ہیں تو وزیر اعظم کہتے ہیں آرمی چیف سے پوچھوں گا. تو اب بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ نکے دے ابا. تو میرے محترم دوستو، جو ہم کہہ رہے تھے الیکشن سے پہلے، آج وہ سب کچھ حقیقت بن کر سامنے آ رہا ہے. آج ایک ایک بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے. اس ملک کے نظریاتی شناخت کو ختم کرنے کے لیے، اس ملک کی اسلامی شناخت کو ختم کرنے کے لیے، اس ملک کے جمہوری شناخت کو ختم کرنے کے لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں. باتیں تو کرپشن کی ہوتی تھی، لیکن حکومت میں آنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ ہم نے صدارتی طرز حکومت لانا ہے. اب کہتے ہیں ہم نے 18ویں ترمیم کو ختم کرنا ہے. تم سے تو ملک نہیں چل رہا، پنگے لے رہے ہو بڑے بڑے. تم نے انضمام کیا، اب اس انضمام کے بعد ہم اس فاٹا کو کیا کہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہیں. اگستن میں مرانا ورک پیونم خوب یادی تو چی دا فاٹا دا نوست شش فاٹا تا ممول گینڈا وایو یار دام خون نکی اس پتہ نرسے سشا دے جوڑ نپا نرانو کیا نپا خزو کے اس پتہ نلگی تاکہ پیجڑاگانو کم لا نہیں چھ خدای خبر کم نسل رانا جوڑ کے وہ انضمام بکو سشے انضمام دے وقت دی آئین آرٹیکل 247 دے ختم کو FIR دے منزلار زور قانون ختم شو یو نوے ریگولیشن راوڑ عبوری یا عارضی حکومت دے پارا اگا مزمون کوٹ ختم کر نے یو مون پارلیمنٹ ختم کر اور بل زمون عدالت ختم کر. اس پہ فاٹا کہ یو قانون نشتا یو قانون نشتا نشتا فاٹا رہا تھا خراب ہو. کوئی قانون اس وقت فاٹا میں نہیں ہے. آرٹیکل 247 کے خاتمے سے FCR ختم ہوا اور عبوری حکومتی ریگولیشن IGR اسے عدالت نے ختم کر دیا. آج یہ سرزمین بے قانون ہے، کوئی قانون یہاں نہیں. تم نے کہا تھا ہم NFC ایوارڈ کریں گے، سالانہ 100 ارب روپیہ ہم قبائل کو دیں گے. آج تک تم NFC ایوارڈ نہیں کر سکے ہو. ابھی تازہ اجلاس ہوا چاروں صوبوں کا، جہاں تمہاری PTI کی حکومتیں ہیں انہوں نے بھی NFC ایوارڈ میں اپنا حصہ دینے سے انکار کر دیا. تم نے کیا کھیل کھیلا ہے اس عوام کے ساتھ. اور آج بھی فاٹا یا ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا یہاں کوئی حکومت نہیں ہے، یہاں صرف فوج کی حکومت. جس پاسے دیکھو فوجاں ہی فوجاں. ہمارے اس پختونخوا اور قبائلی علاقے کو فوجی چھاونی بنا دیا گیا ہے. یہاں پر جبر کا قانون لایا گیا اور آج جبر کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں. آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آؤ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ انضمام قبول نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پاٹا کو بھی ختم کیا گیا، فاٹا کو بھی ختم کیا گیا، لیکن پاٹا میں 1 سال کے لیے پرانے قوانین بحال کر دیے گئے.
اور وہاں کے لوگوں کی براعت بحال ہوئی، اس کا معنی یہ ہے کہ تم اعتراف کر رہے ہو کہ وہ فیصلہ غلط تھا، اس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے۔ یہاں فاٹا میں بھی اس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے۔ تم لوگوں کی زندگی پریشان کرتے روز کبھی کہتے ہو یہاں میں نے ڈی سی بھیج دیا ہے، وہ ڈی سی بیچارہ یہاں آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ روز یہاں پر کوئی ایس پی بھیجتے ہو، اور آج تو عجیب مذہقہ ہوا ہے، یہ جو آپ کے خاصدار اور لیویز والے تھے، یہ 5 گریڈ کا سپاہی اور 7 گریڈ کا سپاہی، ان کو ڈی پی او کے بیچ لگا دیے۔ اب اس کے اوپر جو وہ تمغے لگے ہوئے ہیں، وہ تمغے ہیں ڈی پی او اور ڈی ایس پی کے، اور بیچارہ ملازم ہے 5 اور 7 گریڈ کا۔ مجھے خاصداران اللہ کے انتظار کڑا ہوا ہے، قبائل و جرگے تے انتظار کڑا ہوا ہے، دغه سے بنشر میں دل مڑ بیا مرتوایو جستاد حقوق دے پارا بمون جنگ کو انشاءاللہ۔ دا سے عجوبہ قمقل خلق دا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں وزارتوں میں رد و بدل ہوا، ایک وزیر سے وزارت چھینی، دوسرے وزیر کو دی گئی، اور کیوں؟ کھل کر حکومت کہہ رہی تھی۔ تمام چینلز پر آپ تبصرے سنیں، تمام اخبارات کے تجزیے آپ پڑھیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ وزارتیں ناکام ہو گئی، وزراء ناکام ہو گئے، وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے، اس لیے تبدیلی لائی گئی۔ اب اگر وزیر خزانہ ناکام ہے، اگر وزیر پیٹرولیم ناکام ہے، اگر دوسرے وزراء ناکام ہیں، اگر وزیر اطلاعات ناکام ہے، ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، اسی ناکامی کی لسٹ میں، اسی ناکامی کی فہرست میں خود عمران خان بھی ہے۔ اس کے پاس وزارت داخلہ تھا، اور اسی ناکامی کی لسٹ میں اس نے اپنی وزارت داخلہ بھی چھوڑ دی ہے۔ اگر وزارت داخلہ کا قلمدان آپ کے پاس تھا اور دوسرے وزراء کی ناکامیوں کی فہرست میں آپ نے بھی اپنا قلمدان چھوڑا ہے، تو برسر عام اعتراف کرو کہ میں ناکام وزیر اعظم ہوں، میں وزارت داخلہ نہیں چلا سکا، میں ملک کو امن نہیں دے سکا، اور آج کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ اس ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے عمران خان بھی مستعفی ہو جائے۔ پدے بارے میں اتفاق تھا، اس کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور بڑے خبر میں خبر کہ عقل والا خلق دی سوچو تو وغیر دی شکل انضمام اوش جب انضمام ہو گیا اور فاٹا صوبے کا حصہ بن گیا، تو سرحدات کی وزارت جس کو سفران کہتے تھے، سفران کی حکومت ختم کر دی گئی، سفران کا محکمہ ختم کر دیا گیا۔ آج وزارت داخلہ کے وزیر مملکت کو وہاں سے ہٹا کر سفران کا وزیر بنا دیا۔ جب محکمہ ہی نہیں ہے، اس محکمے کا وزیر کیسے بن سکتا ہے؟ خرچنا ہو خرچ سپور کا سنگ جاتا، محکمہ نہیں ہے۔
محکمہ ختم شوا اور زمانہ زیاد گواہ و خدے بنے شاہ جی گولی محکمہ نشتا وزیر پہ ورکر دا سے قمقل مخلوق تا ملک حکومت والا شواید انجام بمسیح صاحب ادھے قوم بنا دے اللہ رحمو کی چاچا اوٹ ور کھڑا دا غم حیران دیا چا چاش میں رلے وا غم پریشان جعلی حکومت نامنظور جعلی حکومت جعلی وزیر اعظم جعلی حکومت جو دغه سیو قمقل فیصلے دے خلقو کولے نارے مورتا اکڑے چھ غلط فیصلہ کوئے چگہ مورتا ہوئے چھ غلط فیصلہ کوئے چگہ مورتا ہوئے چھ نوے دشمنے تا ملکہ چوئے ننستا خارجہ پالیسی ناکام دا افغانستان آج آپ کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کی اور ہماری سرحد اب متنازع ہو گئی ہے اور پاکستان ہے کہ اب وہاں باڑ لگا رہا ہے دوسری طرف ہندوستان ہے جو پاکستان کی سرحد پر باڑ لگا رہا ہے وہ کہتا ہے پاکستان سے دہشت گرد نہ آئے افغانستان کہتا ہے پاکستان کہتا ہے افغانستان سے دہشت گرد نہ آئے یہ کیا قصہ ہے اس خطے میں تو میرے محترم دوستو ہم نے چین کو ناراض کیا مایوس کیا ہندوستان سے ہم پنگے لے رہے ہیں ایران سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہو گئے اور پھر کہتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کامیاب ہے ہاں جب کبھی کہیں سے ان کو بھیک ملنے کی امید ہوتی ہے کہتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کامیاب ہو گئی اب یہ خارجہ پالیسی ہے کپ پکر او خیرات سڑے معتبر جوڑے جائے نو پکلو کے بعد شاخیل اس ملکان ہو سیدھا کرنا تھا ہاں کٹھانا ہے اس دن عزیزان محترم ورنو پتہ سے مخلوق اوشتی آج ان کا ایک اور ایجنڈا ہے صدارتی طرز حکومت لانا 18ویں ترمیم کو ختم کرنا میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان روز روز کا تجربہ گاہ نہیں کہ کبھی سکندر مرزا صدر مملکت بنے جو عامر تھا اور جس نے ایک گورنر جنرل کا تختہ الٹا تھا پھر کبھی ایوب خان آتا ہے سکندر مرزا کا تختہ الٹ کر ماشاء اللہ لگاتا ہے اور صدر پاکستان بن جاتا ہے پھر وہ صدر پاکستان کا منصب یحییٰ خان کے حوالے کرتا ہے اور یحییٰ خان ایک ڈکٹیٹر صدر پاکستان کی حیثیت سے حکومت کرتا ہے ملک کو دولخت کر دیتا ہے پھر جنرل ضیاء الحق آتا ہے پھر وہ صدر پاکستان بنتا ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے پھر جنرل مشرف آتا ہے اور وہ صدر پاکستان بنتا ہے وہ بھی ایک ڈکٹیٹر پاکستان کی تاریخ میں صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ڈکٹیٹروں کی علامت ہے آمریت کی علامت ہے اور ہم پاکستان میں آمریت کی علامت کو کبھی دوبارہ بحال نہیں ہونے دیں گے جو اختیارات اسمبلیوں کو توڑنے کے صدر مملکت کے پاس تھے پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صدر مملکت کے وہ اختیارات پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کو دیے آئین بحال ہوا صوبوں کو خود مختاری ملی
आज अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा जाता है तो ये सूबों को दिए हुए इख्तियारात पर दोबारा डाका डालने की कोशिश होगी और हम न सदारती तर्ज हुकूमत पाकिस्तान में आपको इजाजत देंगे और नहीं हम 18वीं तरमीम को खत्म करके सूबों में इस्तिराब पैदा करके असर नौ पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेलने की इजाजत दे सकते हैं। ये बातें वाज़ेह होनी चाहिए, इस पर हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। और यहां मसला पाकिस्तान के मजहबी मामलात का भी है, तहजीबी मामलात का भी है, आईनी मामलात का भी है, कानूनी मामलात का भी है। और इस फाटा के हवाले से जिस तज़ब्ज़ुब के दौर से आप गुजर रहे हैं, कहते हैं हम तो पाकिस्तान का पैसा बचाते हैं, पैसा बचा रहे हैं। आप तो बहुत करीब हैं पेशावर के। BRT तो आपने भी देखा होगा ना, BRT में ले लेगा संग खैस्ता मनसूबा रवाना ना समर खैस्ता मनसूबा रवाना था। अगर अदमुंगे सहाफी रागल हो वैसे भी जमाने के दातो रिपोर्ट ततले हो मां अब ततले आसान हो बेखबर के गजल ग्रान हो रहा था। बेखबर ने ऐसे जोड़ चाचा ते गलवे देगलोप मोटरवे बांधे हो जमुन जंगी तैयारी कुजी की ओलूजी और चुकुम अमानतदार और मिंजलियो देगो BRT नजारा हुआ जैसे ते जोड़ गाड़ा पके नतावी की जोड़ा एकड़ा मुकम्मल एकड़ा मालूमी की डिजाइनिंग भी शो है वो इंजीनियरों ने बकार मुकम्मल करा हो पागे कार उस और चिकार उस न चिकले बसु न पकेतल न दो बसु न पकेनतल जा से मालूमी की लगा परवेज खटक चे पखपल साइज जोड़ा करी रजा खैर जिसको भी तेरे को तो मारूनो तो सुबह के वेले शिमुंग बयो अरब वने लगाओ ना गयो अरब वने नष्टा अडु करली नदी यो अरब और 100 करोड़ वने लगाओ और 100 करोड़ हम नदी लगे दिली दुरानी से पे असम्बली के जा सवाल पोर तक जगह है जोड़ अकड़ा पागे कमीशन जोड़ बेगश पे बेगा पत्तूरस पके दऊनुना ट्रकुना डकड़ल ओ इलाकों ते बोतल चागदी पर कागज की निकली दी और नश्तन और सहर मुंज वक्त के और वो रसौले मुंग तो पता वाला के मुंग सहर मुंज वक्त के मीडिया वाल खबर कर चाहे उन्हें वो रसौले आगा जाता तो बस मीडिया वाला आड़ल उसी उन्हें लगी और मीडिया वाले फोटो जोड़े सरमवल दी सरमवल इसरी तो पकी यो ज़यम नश्ता दाखल दी फमुंग हुकूमत कही हज़म इज्जत नफ्स न बर्दाश्त कही यो कस जाड़ी कि अस्पताल के में ऑपरेशन नजर में मरीगी और गवर्नर से भी तर्जुमा की हुई दे वही जम्मू खुशकिस्मत हुई जितो वज़ीर आज़म है दे तर्जुमा था यानी चिकल दा कौम मरी और साथ यूजी और ऑपरेशन रवानी न बदी माना दाई तर्जुमा बेदा को च कौम देर खुशकिस्मत दजदा से कमक ले वज़ीर आज़म आज़म खुशकिस्मती अलामत मां मोहतरम औरुणो इंशाअल्लाह दा काफिला बरवान है का खुदा को और जनन तासो पे के ऐलान कौम कि इंशाअल्लाह
28 अप्रैल में पमान से रखे 1000 डिवीजन के मिलियन मार्च भी और ब्या भाई इंशाल्लाह रोजे नपस 14 जुलाई बांधे वो क्वाटे के मिलियन मार्च भी कफ्जा दस दायो दौर पूरा कहू और ब्याद इस्लामाबाद वार्द का खुदा कहो लब्बैक लब्बैक कायदे इशारा कवा कायदे इशारा कवा नारे तकबीर नारे तकबीर रोनो दाखाव इनकलाब वाड़ी अमुंग खपलो इदारों तवायु मैं अपने मुख्तदर इदारों को कहना चाहता हूं कि इस नाअहल हुकूमत की पुष्पनाही से दस्तबरदार हो जाए। मैं अपने मुख्तदर इदारों को कहता हूं कौम आपसे नहीं लड़ना चाहती, कौम आपको मुल्क और कौम का इदारा समझती है। हमारे इस जज्बे का मजाक मत उड़ाओ, इसको चैलेंज मत करो। हम नहीं चाहते कि हम मुल्की इदारों के साथ जंग लड़े, लेकिन इदारे भी कौम के साथ जंग न लड़ने का फैसला करें। इस लिहाज से मैं आप तमाम हजरात का एक बार फिर शुक्रगुजार हूं। इस इलाके के बहुत से फुज़लाए किराम इस वक्त इस जलसे में शरीक हैं। कोई 850 फुज़लाए किराम जो इस साल फारिग हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं और उनको हदीस की इजाज़त भी देता हूं। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर अमल करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। दुआ कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस तहरीक को कामयाबी से हमकिनार फरमाए और हमारी इस तहरीक को रब्बुल इज्जत इस्लाम की फतह का जरिया बनाए और इन फासिक फाजिर लोगों से निजात का जरिया बनाए। इन इज्तिमाआत को अल्लाह इस्लाम की कुव्वत बनाए और इस्लाम के गलबे का जरिया बनाए। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन बिरहमतिक या